ایک مرد کا سکون جو ہے وہ عورت کو دبانے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ہی زبردست جو ہے وہ صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہے، اور انسان کو کی جو سکون ہے اسے کہیں باہر نہیں رکھا۔ اللہ نے اس کا جو آغاز ہے وہ اس کے اندر ہی رکھا ہے، اور وہ اندر کیا ہے کہ انسان جب اپنا تعلق اپنے آپ کے ساتھ ٹھیک کرتا ہے اور اپنے خدا کے ساتھ ٹھیک کرتا ہے تو وہ سکون اور راحت پاتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو اطمینان جو ہے وہ اللہ رب العزت پر توکل سے، اللہ کی پر اچھی امید سے، اللہ رب العزت کی طرف آنے والی آزمائشوں پر صبر سے ملتا ہے۔ عزت نفس جب انسان اپنی کھو دیتا ہے، جب وہ اپنے آپ سے تعلق کو کھو دیتا ہے، جب وہ اپنے خدا سے اپنے تعلق کو کھو دیتا ہے، تو وہ چاہے اس کی دنیا بھر عزت کر لے، وہ چاہے دنیا بھر پر حکمرانی کر لے، وہ کبھی بھی معزز اور پرسکون نہیں ہو سکے گا، وہ کبھی بھی عزت کو محسوس نہیں کر سکے گا۔ وہ کبھی خدائی کا دعویٰ کرے گا، کبھی کچھ کرے گا، کبھی کچھ کرے گا، کبھی ظلم کرے گا اپنے اپنے درجے کے اوپر، اور وہ چاہے گا کہ اسے سکون ملے اس طریقے سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی بے سکونی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ ظلم اور کسی کو دبانا، کسی کی تذلیل کرنا، کسی کو تانے دینا، کسی کو سمجھنا کہ وہ میرے انڈر ہے، ٹھیک ہے، اس پر حکمرانی جمانا، یہ وقتی طور پر نشے کی طرح آپ کو شاید ہمیں جو ہے وہ ہمیں سکون دے دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظلم سے کبھی سکون نہیں ملا کرتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون آئے تو سب سے پہلے ہم اس سکون کے نہ ہونے کی وجہ کو تلاشیں، اس سکون کے نہ ہونے کی وجہ کو تلاش کریں، اور اس معاشرے میں، اس کلچر میں اس کی بہت بڑی وجہ وہ عزت نفس کا نہ پایا جانا ہے، اپنی عزت آپ نہ کرنا ہے، گھروں والدین کی، معاشرے کا اس انداز میں تربیت کرنا ہے کہ انسان اپنے آپ کو چیزوں سے جوڑتا ہے۔ میں اچھے نمبر لوں گا تو عزت ملے گی، پیسہ آئے گا تو عزت ملے گی، یہ ہوگا تو عزت ملے گی، ٹھیک ہے، رنگ گورا ہوگا تو عزت ملے گی، فلاں ہوگا تو عزت ملے گی۔ وہ عزت جو اللہ نے آپ کو مسلمان بنا کر دی ہے، وہ عزت جو اللہ نے آپ کو انسان بنا کر دی ہے، وہ عزت جو اللہ نے آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما کر کے دی ہے، اس عزت کو محسوس کرنا آج ہم اس سے محروم ہیں۔ تو ایک تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم بے سکون ہیں، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم کہیں پر ظلم کو سہ رہے ہوں، کہیں پر ہم ابیوز سہ رہے ہوں، کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ لتاڑ رہا ہے، ہماری عزت نفس پر جو ہے چھرے چلا رہا ہے، اور ہم ہنس ہنس کر اس کی جو تذلیل ہے اس کو پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس زہر کو شربت سمجھ کے، کبھی صلہ رحمی کا نام دے کے اور کبھی کچھ اور نام دے کے اس کو پی رہے ہیں، اور اپنے آپ سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے خدا سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، خدا سے، اچھے گمان سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اچھی امید سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، مایوسیوں کی دلدل میں اور تذلیل کی گندگی میں لتھڑے ہوئے ہیں اور اس دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس سے نکلنا ہے، تو سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم عزت تلاش کہاں کر رہے ہیں، جس کی ایک شکل یہ ہے جو میں نے بتایا، جو ہمارے کلچر میں ہوتی ہے کہ ہم عزت عام طور پر اپنے فریق کو دبانے میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ
جو دوسرا فریق ہے ہمارے ساتھ، شریک حیات ہے، اس کو اپنے تابع کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت جو ہے ابھی ہماری عزت ہو رہی ہے، ہماری انا جو ہے اس کو تسکین مل رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ الٹا مرد کی بے سکونی کا باعث ہے۔ دیکھیں، اگر ایک آدمی شکی ہو، ٹھیک ہے، وہ شک میں رہتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، ٹھیک ہے، یا اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے مسائل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اپنی غلط تربیت کی وجہ سے وہ شک میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یقین نہیں آ پاتا، ٹھیک ہے، وہ یعنی آپ دیکھیں کتنے ایسے مرد ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مجھ سمیت، میں کوئی میری مقصد تذلیل کرنا نہیں ہے، مقصد یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنی بیوی کے موبائل کا ہمیں پاسورڈ نہ پتا ہو تو سکون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورتیں، اچھا ہم یعنی یہ ڈبل سائیڈ ہے، ون سائیڈ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صرف مرد ایسے کرتے ہیں، عورت کی بھی نفسیات پھر ایسے ہی ہوتی ہے، یعنی چند سال جب تک کہتے ہیں نا، عورتیں بھی یہ بات آپس میں کرتی ہیں نا، جب تک بچہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک عورت دبتی ہے، عورت جو ہے وہ جھکتی ہے، پھر عورت اس کے بعد جو ہے وہ بتاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پر حکمرانی کرتی ہے اور وہ اس کو پھر باندھ کے رکھتی ہے اپنے آپ سے۔ تو سب سے پرسکون زندگی یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کھینچ کے رکھیں، یہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، میرے کنٹرول سے نہ نکل جائے، یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ آزاد ہو جائے گی، یہ کیا ہو جائے گا۔ بھائی اس جھنجٹ سے نکلیں، دنیا کے اندر آپ یہ کام کرنے کے لیے نہیں آئے، ٹھیک ہے نا، کہ بس آپ جو ہے نا وہ کنٹرول کرتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ کا دماغ یہی سوچتا رہے میں کیسے کنٹرول کروں، میں کیسے قابو کروں۔ یہ آگے خدشات کے اندر، یعنی ہمارے کیا ہے، کچھ ہم جو ہے وہ خدشات میں پڑے رہتے ہیں، پھر کچھ کنٹرول کرنے میں پڑے رہتے ہیں، اور پھر کچھ اس کے جو برے نتائج ہیں اس کے بعد انہیں جو ہے وہ سہنے میں پڑے رہتے ہیں، اور اس چکر کے اندر ساری زندگی ہم گزار دیتے ہیں۔ تو بھائی عورت ہے یا مرد ہے، دونوں اپنی ذمہ داری سمجھیں، ٹھیک ہے، کہ وہ دونوں ایک ایسے انسان ہیں جنہیں خدا نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو خیانت کرے گا، جو زیادتی کرے گا، وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا، وہ اللہ رب العزت کے سامنے اس نے جانا ہے اور اللہ کو اس نے جواب دینا ہے۔ مرد اور عورت کے ملنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مرد اس کا خدا ہے اور وہ عورت جو ہے نا اس کی کوئی باندی ہے، اور نہ کسی عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا خاوند جو ہے وہ بس اب اس نے اوکوپائی کرنا ہے، اسے قابو کرنا ہے، ورنہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ ان سیفٹی سے نکلیں۔ سیفٹی آپ کو کہاں ملے گی؟ خدا سے جڑنے میں۔ یاد رکھیں، آپ کا خاوند مر بھی سکتا ہے روڈ پہ چلتے ہوئے، اور بیوی بھی مر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے زندگی کے اندر۔ تو اس چیز سے نکلیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو کنٹرول کرنے کی جو چیزیں ہیں نا، اس سے نکلیں، اپنے تعلق کو خدا سے جوڑیں، مرد بھی جوڑیں، عورت بھی جوڑیں۔ اور جو سیفٹی ہے وہ یقیناً عورت کو چاہیے، مرد کی نسبت عورت کمزور پوزیشن پر ہوتی ہے، اور اس کلچر میں تو زیادہ اس کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت بالکل ہی یہ سمجھے کہ میں جو ہوں وہ بے بس اور اب میں پھینک دی گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ سوچ عورت کو، میں آپ کو بتاؤں، جہاں ظلم سہنے پر لاتی ہے وہاں ایک وقت آتا ہے کہ ظلم کرنے پر بھی لاتی ہے، اور اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا، مرد پہ کرے نہ کرے، وہ اپنی نسلوں کو یہ جو خوف ہے وہ ورثے کے اندر منتقل کرتی ہے۔ یہ جو بار بار مائیں کہتی ہیں نا بچیوں کو، اگلے گھر جا کے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ خوف نہیں تو اور کیا ہے، یہ خوف ہی تو ہے، اور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے سنا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے آگے منتقل کیا۔